الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون وكلهم عالمون هالكون إلا العاملون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم سب کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد اور ایک ایک ارشاد کا ایک ایک حصہ اگر اس کی تشریح کی جائے تو راتیں بیت جائیں اور اس کی تشریح پوری نہ ہو۔ محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے، خطباء نے، واعظین نے آج تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی تشریح کرتے آ رہے ہیں، بیان کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے تشریح کو مکمل کر دیا ہے، اور قیامت کی صبح تک ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک جسم دیا ہے اور ایک جسم کے اندر دل دیا ہے، یا یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ایک اندر کی دنیا بنائی ہے اور ایک باہر کی دنیا بنائی ہے، اور حقیقتاً وہی دنیا ہے جو اندر کی ہے۔ باہر کی دنیا اصل نہیں ہے، اصل انسان کا کمال اندر کا ہوتا ہے، اور باہر کی چیزوں کو جب تک وہ اندر نہ لے جائے تو باہر کی چیزیں بھی اس کے لیے نفع مند نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ باغ و بہار ہیں، اس کے اوپر نکلنے والے پھولوں کی خوشبو، ایک آدمی باغ اور گلستان کے اندر بیٹھا ہوا اپنے ناک کو بند کر لے یا اس کا ناک بند ہو تو کیا اس کی خوشبوئیں باغ و بہار کی اس کے جسم کو نفع دے سکتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیں گی۔ اسی طرح انسان، اس کی آنکھیں ہیں نہیں یا وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو دنیا کی جوانیاں، دنیا کا حسن، دنیا کی خوبصورتی اگر وہ آنکھیں بند کر لے تو اس کو پتہ ہی نہیں محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں حسن و جمال کیا ہوتا ہے۔ آنکھیں کھولے گا، اس کی چیزوں کو لے گا، اپنے اندر لے جائے گا تو پھر اس سے نفع حاصل کرے گا۔ انسان کے کان ہیں اور وہ پوری دنیا کے اندر نغمے گائے جا رہے ہیں، خوبصورت سے خوبصورتیں آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں، پرندوں کی آوازیں ہیں، انسانوں کی آوازیں ہیں، ساز باجے کی آوازیں ہیں، لیکن انسان اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لے یا انگلیاں ڈال لے، کانوں کو بند کر لے، کانوں میں ڈانٹ ڈال لے تو کیا ان آوازوں سے اس کے کان نفع مند ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح انسان دنیا کے اندر لاکھوں ایمان والے موجود ہیں، لاکھوں اولیاء موجود ہیں،
اور لاکھوں اولیاء کی ولایت سے اس کو نفع نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دل کا دروازہ نہ کھولے۔ دروازہ دل کا کھولے گا تو اس کو اولیاء کی ولایت سے نفع حاصل ہوگا، اور اس کو علماء کے علم سے نفع حاصل ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء کا دور ہو اور نبی موجود ہوں، انبیاء کا دور ہو اور نبی موجود ہوں، اور نبی کی موجودگی میں اپنے دل کا دروازہ نہ کھولے تو نبی کی نبوت بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، آپ حضرات سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ علم کتابوں میں موجود ہے لیکن وہ پڑھتا نہیں، اب اس کو کتابوں کے اندر پڑھا ہوا علم اس کے لیے نفع نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کتاب کو کھول کر دیکھتا نہیں، یا کانوں سے کسی عالم سے سنتا نہیں، اور اپنے دل کے دروازے کھول کر اس کے اندر اس کا عکس پیدا نہیں کرتا، تب تک یہ ساری باہر کی چیزیں اس کے لیے اس کو کمال نہیں دلا سکتی۔ ایک حکیم تھے، حکیم سقراط، بہت بڑے حکیم، یوں سمجھو کہ طب کے بانیوں میں سے تھے، اور وہ دن کو جنگلوں میں جاتے، جڑی بوٹیاں کھاتے، چکھتے، چیک کرتے، اس کی تاثیر کیا، اس کا علاج کیا، یہ ہے وہ ہے۔ ایک دن جنگل میں پھرتے رہے، گھومتے رہے، رات ہو گئی، واپس آئے، شہر میں آئے، تھک ہار گئے، سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو اس وقت کا بادشاہ وہ آیا، اس کے سامنے لاؤ لشکر والے، ہٹو بچو، اٹھ جاؤ، کون ہے، رستہ خالی کر دو، بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے۔ دو چار گئے، اس کے پاس اٹھایا، بادشاہ آ رہا ہے، سارا دن کا تھکا آ رہا، وہ نہیں اٹھا، سویا ہوا ہے۔ پھر بادشاہ اترا اپنی سواری سے، اتر کر اس کے قریب گیا، یہ کون ہے، سویا ہوا ہے۔ اس نے دو چار اس کو پاؤں کی ٹھوکریں ماری، مار کر اس کو اٹھایا، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ اب وہ یوں اپنی آنکھیں مل رہا ہے، جس طرح آدمی سویا ہوا اٹھے تو آنکھیں ملتا ہے، آنکھیں ملتا ملتا اٹھا، اٹھ کر دیکھا، کہتا ہے کون ہے؟ کہتا ہے تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ کہتا ہے نہیں پتا، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کوئی جانور ہے، کیونکہ وہ جنگل سے ہو کر آیا تھا، جانور کے جنگل دیکھے تھے۔ حکیم سقراط نے کہا کہ مجھے تو جانور لگ رہا ہے۔ اس کا میں بادشاہی وقت ہوں۔ اس نے کہا تیری بادشاہی کی علامت کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا تاج شاہی، یہ میرا شاہی لباس، یہ میری شاہی پوشاک، یہ میری شاہی سواری، یہ میری شاہی فوج، شاہی لشکر۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، یہ کون سی بات ہوئی بادشاہت کی، یہ باہر کی ہیں یہ ساری چیزیں، تو تاج اتار وہاں رکھ دے، بادشاہت ختم، لباس اتار، بادشاہت ختم، سواری سے نیچے اتر، بادشاہت ختم، شاہی پوشاک یا شاہی پوشاک اس کو نیچے اتار کے رکھ دے، بادشاہت ختم۔ اندر کی بات بتا جس سے میں پہچانوں کہ تو بادشاہ ہے، تیری عادات تو جانوروں والے ہیں، میں تجھے انسان ماننے کے لیے تیار ہوں، تو کہتے میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، سمجھیے ہنسنا بعد میں، لطیفہ تو نہیں ہے نا۔ اس نے کہا اندر کی بات بتلا، یہ تو جانوروں والی عادات ہیں، میں انسان ماننے کے لیے تیار ہوں، تو کہتا میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، میں نہیں تسلیم کرتا۔ انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا نہیں، کوئی دلیل دے، یہ باہر کی چیزیں ہیں، اندر کی چیز بتاؤ۔ اور ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس دو قومیں چلی گئی، ایک روم والے اور ایک چینی والے، چائنی لوگوں نے کہا کہ ہم بڑے صناع ہیں، صنعت کار ہیں، بنانے والے ہیں چیزیں، ہم بڑے باکمال لوگ ہیں۔ رومیوں نے کہا
ہم بڑے باکمال لوگ ہیں، ہم بڑی صنعت کاری کرتے ہیں، آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ ان کا بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھئی کیا بات ہے، دونوں کی بحث سنیں۔ بحث سن کے بادشاہ نے فیصلہ کیا، ایک بڑا ہال، جس طرح یہ مسجد ہے، بڑے ہال کے اندر درمیان میں دیوار بناؤ، پارٹیشن کر دو، ایک طرف چینیوں کو اور دوسری طرف رومیوں کو، کہا کہ تمہارے پاس 1 مہینہ وقت ہے، ہم تمہارے کمالات کو بعد میں ٹیسٹ دیں گے، یہ دیواریں ہیں تمہارے اندر، اس کے اندر رہتے ہوئے جو تم بنا سکتے ہو وہ بناؤ، جو تیار کر سکتے ہو وہ تیار کرو، پھر ہم دیکھیں گے۔ اس واقعہ کو نقل کیا ہے حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ گزر گیا، اب چینی کیا کر رہے ہیں، دیواروں کے اوپر پھول پودے خوبصورت شکلیں بنا رہے ہیں، پھول بنا رہے ہیں، پودے بنا رہے ہیں، جانوروں کی شکلیں بنا رہے ہیں، انسانوں کی بنا رہے ہیں۔ خوب محنت کی انہوں نے، خوب محنت۔ اور ادھر والے جو رومی تھے وہ دیوار کو رگڑے جا رہے ہیں، رگڑے جا رہے ہیں، رگڑتے جا رہے ہیں۔ 1 مہینہ پورا ہوا، بادشاہ آیا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی اپنا اپنا بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، اپنا کمال بتاؤ، چیزیں دکھاؤ کہ تم نے بنایا کیا ہے۔ اب بادشاہ نے پہلے کہا کہ ایسا کرو، اس دیوار کو ہٹاؤ۔ دیوار ہٹا دی، دیوار ختم۔ ان لوگوں نے، رومیوں نے دیوار کو رگڑ رگڑ کے آئینہ بنا دیا تھا، آئینہ بنا دیا، شیشہ بنا دیا۔ انہوں نے جتنے پھول پودے خوبصورت بنائے تھے، اس کا عکس ان کی دیوار پہ پڑا، آئینے پہ پڑا۔ آپ حضرات جانتے ہیں اصل چیز سے بھی جو آئینے کے اندر چیز ہوتی ہے وہ زیادہ چمکدار ہوتی ہے، اور یہ چیزیں زیادہ چمک کر نظر آئیں۔ وہ چائنی پریشان ہو گئے، یہ کیا، جیسا ہم نے بنایا ایسا انہوں نے بنا دیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس نے کیا بنایا ہے۔ چینیوں سے پوچھا بادشاہ نے، بتاؤ تمہارا کمال کا، یہ دیکھو یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے۔ رومیوں سے پوچھا تمہارا کمال کا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہم نے آئینہ بنا کر اس کو اپنے اندر عکس کر لیا۔ فرمایا اپنے دل کو اتنا صاف کرو، اتنا صاف کرو، اتنا مانج لو، اپنے دل کو صاف کر لو، باہر کی ہر خوبصورت چیز تمہارے اندر چلی جائے، اس کا اثر تمہارے دل کے اندر چلا جائے۔ اور فرمایا کہ دل کے 2 دروازے ہوتے ہیں، دل کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ اوپر کو کھلتا ہے اور ایک دروازہ نیچے کو کھلتا ہے۔ جو نیچے کو کھلتا ہے وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنے ارد گرد دیکھتا ہے۔ اور جو اوپر کو کھلتا ہے، جب اوپر کا دروازہ کھل جائے تو وہ عرش تک کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ہمارے اکابرین تھے جن پر اللہ رب العزت نے اس کو کھول دیا ہے، منکشف فرما دیا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا کیا ہوتا ہے اس پہ بھی آگے چلے گئے ہیں۔ جو اوپر کا دروازہ کھلے تو وہ اوپر تک جاتے ہیں۔ اور یہ چیز ساری حاصل ہوتی ہے علم سے۔ علم جو ہے وہ روشنی ہے، علم روشنی ہے۔ دنیا کا چاننا بھی اسی سے ہے، آخرت کا چاننا اور روشنی بھی اسی سے ہے۔ فرق اتنا ہے، جس نے علم حاصل کیا دنیا کا اس کو نفع ہوا دنیا کے اندر، اور جس نے علم حاصل کیا دین کا اس کو نفع ہوا آخرت کے اندر، آخرت کے اندر۔ اور علم روشنی ہے، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو۔ علم روشنی ہے، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو۔ اس کا فرق یہ ہے، مثلا یہ جو بتیاں دیکھ رہے ہیں نا، یہ روشنی ہے نا، یہ کس سے ہے؟ یہ علم سے ہے۔ سائنس کا علم کر لیں، یہ جو
पूरी दुनिया रोशन है, पूरी दुनिया रोशन है, जगमगा रही है। ये इल्म की वजह से जगमगा रही है। इल्म ना हो कुछ भी नहीं। ये दुनिया का मामला है। इल्म दुनिया का हो, दुनिया जगमगा जाती है। इल्म दीन का हो तो आखिरत जगमगा जाती है, आखिरत जगमगा जाती है। बात किस्मत की है। और एक बात देखें, इंसान को चाहे रोशनी मिले, चाहे इंसान को गलबा मिले, मिलता इल्म की वजह से है, मिलता इल्म की वजह से है। ये ज़मीन है ना, ज़मीन में सब कुछ है, इल्म नहीं है, शऊर नहीं है। ये इंसान की पाँव का रास्ता बना हुआ, पाँव की मट्टी बनी हुई है। इंसान इसको रोंदता जा रहा है। इंसान तो इंसान, जानवर भी रोंदे जा रहे हैं। और जानवरों के पास इल्म नहीं है, ताकत है, इल्म नहीं है। हजरत इंसान के पास इल्म है। इस इल्म की वजह से ये तमाम चीज़ों पर हावी है और तमाम चीज़ों पर गालिब है। वरना ऐसा हो सकता था ये जानवर पर चढ़ने लगे, जानवर इससे मुनाजरा शुरू कर दे, तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, मैं ताकत के अंदर ज़्यादा हूँ, क़ुव्वत में ज़्यादा हूँ। यही वजह है, हम कहावत सुना करते थे बचपन के अंदर। वाक़या है या कहावत है, लेकिन मिसाल बहुत प्यारी है। हमारी माएँ सुनाया करती थी कि एक जंगल का बादशाह शेर था। उसने अपने वली अहद, अपने बच्चे को बुलाया। शेर को बुलाकर समझा रहा है कि देखना, सबसे ज़्यादा इंसान से डरना, इंसान के पास नहीं जाना, इंसान के करीब नहीं जाना। उसने कहा जी अब्बा जी, इंसान के करीब नहीं जाऊंगा। अब शेर साहब फौत हो गए। आमतौर पे आपने देखा होगा हर चीज़ के अंदर इंसान में भी ये फितरत है। अच्छा रोका जो गया, देखो तो सही है क्या, देखो तो सही है क्या। मना जो किया, अगर कोई चीज़ तो होगी ना जिससे मना किया गया है। इसलिए हमारे शेख फरमाते हैं, सालिकीन से भी तलबा से भी, जो मैं कह दूँ ना करो तो ना करो, नया तजर्बा करके फ़ायदा नुकसान ना उठाओ। मैंने बहुत नुकसान उठाए, मैं तुम्हें कहता हूँ इस तरह ना करो, बस कहो कि नहीं करते बस। तो शेर का बच्चा, उसने कहा मैं इंसान को देखो तो सही, ये है कैसे, कितना बड़ा है, इसकी कुव्वत, इसकी ताकत देखो तो सही। अब बाहर निकला, उसके सामने घोड़ा नजर आया। घोड़े को कहता है अरे भाई तू इंसान है? उसने ये मुझसे बड़ा है ना, तो ये इंसान होगा जिसके बारे में हजरत अब्बा जी ने मुझे डराया है। अरे भाई तू इंसान है? उसका ना, इंसान तो मुझ पे सवारी करता है, इंसान तो मुझे दौड़ाता है, चाहे खिलाए चाहे पिलाए, चाहे न खिलाए ना पिलाए, सवारी करता है वो तो मुझे नचाता है, वो तो मुझे जंगों में ले जाता है और मैं उसका खादिम हूँ। उसका अच्छा। उसने कहा फिर इंसान? उसने कहा बस अल्लाह की पनाह। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब है इससे भी बड़ा होगा। अब वो आगे चला, एक चीज़ देखी जिसकी हर कल टेढ़ी है, टांगें टेढ़ी, पेट टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, बड़ा सा जानवर। उसे पूछा अरे भाई तू इंसान है? उसका ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मैं इंसान? क्यों भाई? उसने कहा एक इंसान नहीं, इंसान का बच्चा मेरी बरादरी के 100 लोगों को नाक में नुकेल देकर चलता है। ऊंट था। उसने कहा 100 ऊंट मेरी बरादरी के, इंसान का एक बच्चा वो नाक में नुकेल डालकर वो कतार बनाकर लिए चलता है। इंसान की बात करते हो, को बहुत ताकतवर है। उसका अच्छा चलो भाई देखते हैं। और आगे गया तो हाथी था एक। उसने कहा हाँ ये लगता है 4 स्तूनों पे इमारत कायम है, बहुत बड़ा है, कान देखो, दांत इतने इतने बड़े, हालांकि वो सिर्फ दिखाने के हैं, खाने के नहीं। उसके अरे तू इंसान है? अस्तगफिरुल्लाह,
इंसान मैं, वो तो एक चोब लेकर, एक गुर्ज लेकर मुझे नचाता है, सर्कसों में ले जाता है, मेरे ऊपर सवारी करता है, मुझे जंगों में ले जाता है, मुझे हाँक लेता है, तुम इंसान की बात करते हो। इंसान होगा क्या, कितना बड़ा होगा। अब वो आगे गया, गांव के अंदर आ गया। एक बढ़ई, ये तरखान नहीं होता है, लकड़ी का काम करने वाला, उसका एक बच्चा है 8-9 साल का। उससे पूछता है कि भाई तूने कभी इंसान देखा है? शेर पूछता है, कभी तूने इंसान देखा है? मैं कहाँ देखा है। उसका कब और कहाँ? तो मैं इंसान हूँ। ओहो, मैं किससे डरता रहा और ये इंसान है। इतना सा है, मुझे सब ने डराया हुआ था। मैं एक पंजा मारूं ना और मैं इसका भेंचा निकाल दूं, ख़त्म कर दूं उसको। उसने भाई तेरे अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है, तो बादशाह है, तो तमाम जंगली जानवरों का सरदार है, जानवर सारे आजिज़ आ जाते हैं, तेरे अंदर इतनी ताकत है। वो भी तो इंसान था ना, इंसान का बच्चा है। उसने कहा तू तो बादशाह है। अब वो थोड़ा चौड़ा हुआ, कहा मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, बस एक काम कर सकते हैं ना? उसने कहा कर सकता हूँ। अब वो बड़ी सारी लकड़ शतीर उसको काट रहा था। काटते हुए दरमियान में उसने खूंटी सी रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो चिरता जा रहा है। उसने कहा बस ये खूंटी सी ना मुझे निकाल के दे दे, ये नहीं मुझसे निकल रही। उसने कहा ये कौन सी बात हुई। उसने एक पंजा डाला और दूसरे से उसने खींचा, जैसे ही खींचा पंजा उसके अंदर फंस गया। अब वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसने कहा मुझे निकालो। उसने कहा मैं तो इंसान का बच्चा हूं, अभी तूने इंसान नहीं देखा। मैं तो इंसान का बच्चा हूं, तूने इंसान नहीं देखा। जिस इंसान का बच्चा इतना होशियार और तेज होगा, इंसान कितना तेज होगा। उसने कहा तुझे किसी बड़े ने कोई नसीहत की हो? उसके अब्बा जी ने की थी कि इंसान से बचना। कहा फिर अब नहीं तो बचाना, अब मजे ले। वहीं फंसा रहा। अब वो तो लकड़ी नहीं निकलती, अब उसी से उसकी मौत वाक़ई हो गई। उसने दरस ये दिया था कि अपने बड़े जो तुम्हें समझाएं उससे उस पर अमल भी करना। और दूसरी बात यह है कि इंसान अपने इल्म के ज़रिए से बड़े बड़े जानवरों पर भी लाठी डाल देता है, बड़े बड़े जानवरों को भी अपना मुती बना लेता है। इस उसकी वजह से, अपने इल्म की वजह से। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं हर इंसान हलाक होने वाला है, इल्म वाले हलाक नहीं होंगे। इल्म वाले हलाक नहीं होंगे। इल्म की वजह से, इल्म आ जाए दुनिया का तो दुनिया की हलाकत से बच जाएंगे, इल्म आ जाए दीन का तो आखिरत की हलाकत से बच जाएंगे। अब इल्म बगैर अमल के कुछ नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मेराज की रात गया, मुझे अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैत मामूर उसके साथ टेक लगा के बैठे हुए हैं। उलमा ने बड़ा प्यारी बात इरशाद फरमाई है। और भी अंबिया से मुलाकात हुई है, लेकिन जो बैत मामूर किसे कहते हैं? मक्का मुकरमा के अंदर जो बैतुल्लाह है, वो काबा है, ये ज़मीन के लोगों के लिए। इसी तरह पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवें आसमान से लेकर पहली इस ज़मीन तक एक क़िबला है जिसकी तरफ सब लोग रुख करके नमाज पढ़ते हैं। यहाँ ज़मीन पर हो उसे बैतुल्लाह कहेंगे, और आसमान पर हो सातवें तक तो उसे बैतुल मामूर कहते हैं। फरमाते हैं कि अगर इतना सीध में है, सातवें आसमान से अगर पत्थर फेंका जाए तो बैतुल्लाह पर ही आएगा, इतना सीध के अंदर है।
جہاں یہاں پر ہے اسی طرح وہاں پر بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ دنیا کے اندر بیت اللہ کے معمار اول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو یہاں پر بھی انہوں نے بیت اللہ کو بنایا، وہاں پر بھی اللہ نے ایسا ہی گھر ان کو نصیب فرمایا، جو کام یہاں کیا اس کا بدلہ اللہ نے اس کو بھی وہاں پر بنا دیا، عطا فرما دیا۔ جیسا یہاں پہ عمل ہوگا ویسے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت میں بھائی بھی ہیں اور رشتے کے اندر نسل کے اعتبار سے بیٹے بھی ہیں۔ اے میرے بیٹے محمد، اپنی امت کو میری طرف سے ایک پیغام دینا کہ یہ جنت، الجنت قیعان، جنت جو ہے یہ ایک چٹیل میدان ہے۔ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کے اندر باغات لگا لو، اس میں محل بنا لو، اس میں بلڈنگیں بنا لو، خوبصورت سے خوبصورت چیز بنا لو، بناؤ گے یہاں اپنے عمل سے، بنے گی وہاں، عمل یہاں کریں گے بدلے میں بنے گی وہاں۔ حضرت اس کا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین میں سے ہیں اور بنیادی اساتذہ میں سے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ مجذوب بھی تھے، حالت جذب میں بھی رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت نے شام ہوئی، یعنی مجذوب ایک جس بات کی طرف لگ گئے بس وہی کہتے جا رہے ہیں، مانگنا شروع کیا تو مانگتے ہی جا رہے ہیں، دینا شروع کیا تو دیتے ہی جا رہے ہیں، مجذوب ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کو دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ 3 لاکھ روپے دے دے، بس 3 لاکھ کا زبان پہ آ گیا، شروع ہو گئے، اے اللہ 3 لاکھ روپے دے دے، 3 لاکھ روپے دے دے، گھنٹوں لگ گئے، 3 لاکھ روپے دے دے، مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ایک محل بنایا، بہت خوبصورت، جنت میں گئے، محل کو دیکھا، بڑا محل ہے، خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ کس کا محل ہے؟ کہتے ہیں آپ کا ہے۔ میں نے کہا چلو میرے ہی ہے تو میں دیکھ تو لوں۔ اب وہ ایک طرف سے شروع ہوئے، دیکھتے جا رہے ہیں، آخر کے اندر آئے تو ان کا ایک موتی نہیں تھا، دیوار میں ایک اینٹ نہیں تھی یا ایک موتی نہیں تھا۔ پوچھتے ہیں اس کا ایک موتی گرا ہوا ہے، یا فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ کم ہے؟ فرشتوں نے کہا جی ہاں، وہ 3 لاکھ مانگ رہے تھے، یہاں سے موتی اتار کے ان کو 3 لاکھ دے دیا گیا۔ اتنے میں آنکھ کھلی، پھر کہہ رہے ہیں اللہ مجھے نہیں چاہیے، اللہ مجھے نہیں چاہیے، اللہ مجھے نہیں چاہیے۔ پھر خواب آئی، آنکھ لگ گئی، پھر خواب میں دیکھا، وہی محل دیکھا، محل مکمل ہے۔ مقصد یہ ہے اگر یہاں لینا ہے تو وہاں نہیں ملے گا، اگر وہاں ملے گا تو یہاں سے کمائیں گے تو وہاں جائے گا، جو یہاں کمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بات اب دیکھیے، آدمی محنت کرتا ہے، یعنی مثلا اب جنت ہے نا، فرمایا جنت چٹیل میدان ہے، وہاں سے تم یہاں پہ جو عمل کرو گے وہاں پہ اس کا اجر ملے گا۔ اب یعنی جنت کے اندر جو چٹیل میدان ہے وہاں چیزیں موجود ہیں، لیکن محنت یہاں پہ ہوگی، عمل یہاں پہ ہوگا، اس کا بدلہ وہاں پہ ہوگا۔ جیسے ایک آدمی، اب دیکھیں یہ مسجد ہے، مسجد کے اس سین کے اندر اسی زمین کے نیچے پانی ہے یا نہیں ہے؟ پانی تو ہے، لیکن پانی پیے گا کون؟ جو محنت کرے گا، مشین لگائے گا، پانی نکالے گا، پی لے گا۔ جنت کے چٹیل میدان میں اسباب سب موجود ہیں، عمل یہاں پہ کرے گا، اجر وہاں پہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، علم والے ہلاک نہیں ہوں گے۔ علم دنیا کا ہے تو دنیا کی ہلاکت سے بچ گئے، علم آخرت کا ہے تو آخرت کی ہلاکت سے بچ گئے۔ اور فرمایا کہ صرف علم کافی نہیں،
علم کے ساتھ عمل بھی ہو، اور عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، ورنہ عالم بھی ہوگا تو وہ بھی برباد ہو جائے گا، جس کے ساتھ اخلاص ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اخلاص کی محنت انہی خانقاہوں کے اندر ہوتی ہے، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا شیخ دیا ہے، شیخ کی وجہ سے اللہ پاک اخلاص کی برکت بھی نصیب فرما دیتے ہیں، اخلاص کی نعمت اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ، اخلاص عمل چھوٹا ہے، اجر بڑا ہے، اخلاص کے بغیر 3 مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اختصار کے ساتھ: عالم، شہید اور سخی۔ اب سخاوت ساری زندگی کرتا رہا لیکن اخلاص نہیں، ختم۔ علم ساری زندگی حاصل کیا، پھر لوگوں کو تعلیم دی، اخلاص نہیں، ختم۔ ساری زندگی قتال کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، اخلاص کے بغیر شہید ہوا، ساری زندگی کا جو عمل تھا وہ ختم ہو گیا۔ ساری زندگی کا عمل ختم ہو جائے گا، بغیر اخلاص کے جو عمل کیا جائے گا، اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے، چھوٹی سی نیکی بھی اللہ پاک اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس کی مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دی ہیں اخلاص کے ساتھ۔ واقعہ سنا ہوا آپ حضرات نے، کچھ لوگ تھے غار کے اندر گئے، وہ بھی 3 عمل پیش کیے ہیں: والدہ کی خدمت، زنا سے بچنا اور کسی کے مال میں خیانت نہ کرنا۔ یہ 3 عمل تھے، عمل چھوٹے سے تھے، ایک وقت کا، ایک لمحے کا تھا، مگر اخلاص کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں نجات دے کر بتلا دیا کہ آخرت میں بھی اسی کی نجات ہوگی جس کا عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے محترم دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت کے اندر ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم لوگ علم حاصل کریں اور علم دین حاصل کریں۔ علم دنیا کی ہلاکت سے بچائے گا، اور علم دین صرف آخرت نہیں، دنیا کی ہلاکت سے بچا کر آخرت کی ہلاکت سے بھی بچا دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر لیں۔ عمل دنیا کے لیے، دنیا میں رہتے ہوئے اتنا کریں جتنا یہاں پر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے عمل اتنا کریں جتنا وہاں پر رہنا ہے۔ یہاں کتنا رہنا ہے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال۔ آج کل تو اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ ختم۔ اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ عبدالآباد، ہمیشہ تک، نہ ختم ہونے والا جہان۔ آج مجھے بات یہ سمجھ آ رہی تھی کہ حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: عمل کرو دنیا کے لیے اتنا جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہو، عمل کرو آخرت کے لیے اتنا جتنا تم نے وہاں پہ رہنا ہو۔ جیسے مولانا عارف صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمارے حضرت کی یہ کرامت ہے۔ ایک دفعہ ہم اپنے خاندان کی بات ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے سامنے ہمارے گھر کے افراد تھے، تو ایک نوجوان آیا، اس سے پوچھا حضرت نے کیا کرتے ہو؟ جی میں پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، وہ پڑھتا ہوں، BA تک تقریباً کر لیا۔ فرمایا BA کر لیے نا تو اب کچھ دین بھی پڑھ لو۔ اس کے ساتھ اس کا دوسرا بھائی تھا، وہ کہنے لگا کہ کہتے چاچو تو کچھ تو پڑھنا چاہیے نا، کچھ تو دنیا بھی پڑھ لینا چاہیے، ہم کب منع کرتے ہیں؟ فرماتے میں بھی تو یہ کہتا ہوں جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا پڑھ لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت پڑھ لو۔ دنیا میں تم نے کتنا رہنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جی نہیں۔ فرمایا چلو 100 سال کر لو، 100 سال کے لیے تم نے 14 سال پڑھ لیے، اور آخرت کے اندر ہمیشہ جہاں پر رہنا ہے وہاں کے لیے تو بیٹا تم نے 14 دن بھی نہیں پڑھا۔ تو یہ نا انصافی ہے۔ یہ ہمارے ہم بزرگوں کی صحبت میں رہیں گے تو یہ موتی وہاں سے ملیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں، اپنی اولادوں کو بھی دین کا علم پڑھائیں،
اور ان کو عالم بنائیں، دنیا بھی سکھائیں اور آخرت بھی سکھائیں۔ دنیا اتنی سکھائیں جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کا علم اتنا سکھائیں جتنا وہاں پہ رہنا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔